قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومن مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ایک خطاب ہے مومن مسلمانوں کو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، جو شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے تو اس کو مومن نہیں کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہو گیا کہ مومن اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ مومن تو آلریڈی اسلام میں داخل ہے، تو وہ کافہ لفظ سے معلوم ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومن مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونا یہ الگ چیز ہے اور پورے کے پورا داخل ہونا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں کو بھی فرماتے ہیں کہ او مومن مسلمانوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ ایک برتن میں پانی لیں اور اس میں سکہ ڈالیں یا پتھر ڈالیں یا کنکر ڈال دیں، وہ اس میں ڈوب جائے گا، آپ کو نظر بھی آئے گا، لیکن کوئی بھی آ کر ہاتھ نیچے کر کے پانی سے وہ سکہ یا کنکر یا پتھر نکال لے گا۔ ایک یہ داخل ہونا ہے، اور ایک داخل ہونا یہ ہے کہ آپ پانی میں رنگ ملا لیں۔ پانی میں جب آپ رنگ ملا دیں اور وہ اس میں بالکل مکس ہو جائے تو آپ دنیا کی جتنی بھی تدبیریں کر لیں تو اس رنگ کو آپ پانی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اصل اسلام میں ملنا یہی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ بہت زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دینی احکامات ہیں۔ وہی دینی احکامات، وہی حضور علیہ السلام کے طور طریقے ہم اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں، یہ رنگ ہم اپنے اندر اور اپنے اوپر نہیں لا رہے ہیں۔ جیسے رنگ کپڑے میں بالکل سرایت کر جاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اعتقادات، دینی تعلیمات کو اپنے اندر سمو دو، اپنے اندر لے آؤ، اور جیسے رنگ کپڑے کے اوپر نظر آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا رنگ ہمارے بدن پر نظر آنا چاہیے، ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے، ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے، ہمارے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ اب اگر غور سے دیکھو تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ہماری سوچ، ہمارے دل و دماغ، یہ چیزیں اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ جس کی سوچ اور جس کا کردار وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاتا ہے، اس کو اسلام اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے، یہ ساری چیزیں بہت قیمتی نظر آتی ہیں، بہت پیاری نظر آتی ہیں، اور ادب اور احترام سے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن ہم میں ایسے بھی مومن مسلمان ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے تو یہ تو 1400 سال کا پرانا طریقہ ہے، اسے چھوڑو، اب تو لیٹسٹ طریقے آ گئے ہیں، نئے نئے طریقے آ گئے، اس کو اپناؤ۔ اگر کہ وہ نیا طریقہ قرآن اور حدیث کے خلاف اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف، اور وہی شخص خود کو پھر مومن مسلمان بھی کہتا ہے، میں مومن مسلمان ہوں۔ یہ کیسی مومن مسلمانی ہے؟ یہ بغاوت والی ہے کہ ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے باغی بن چکے ہیں، ہمارا عمل وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، ہمارے طور طریقے حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کے مطابق نہیں ہیں، ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے باغی بن چکے ہیں۔ بس میں مسلمان ہوں لیکن کچھ بھی نہیں مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، حج نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں مسلمان ہوں، زنا کروں گا، بد نظری کروں گا، جھوٹ بولوں گا، غیبت کروں گا، حسد کروں گا،
ہر بد کرداری میرے اندر ہوگی، یہ عملی بغاوت ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اتباع تو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ یہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، میرے ساتھ ربط قائم کر لو، میرے ساتھ تعلق بنا لو۔ آج ہم جتنے بھی بھٹک رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ان تمام احکامات میں سب سے بہترین چیز وہ نماز ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ ذریعہ ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم غافل بن گئے ہیں۔ نماز بھی دعا دیتی ہے اور بد دعا بھی دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نماز تیرے لیے دعا مانگے، تمہاری پڑھی ہوئی نماز اور تمہاری کی ہوئی عبادت تمہارے لیے دعا دینے لگ جائے، خیر کی دعا دینے لگ جائے، تو اس سے بڑی بات اور کون ہو سکتی؟ کوئی بھی تیرے لیے دعا نہ مانگے۔ حدیث میں ہے نا، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز اپنے وقت پر پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، آرام اطمینان سے پڑھتا ہے، وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سست اور ڈھیلا ہو کر نہیں، بالکل وقار کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں نور بن کر جاتی ہے، اور اس نمازی کے لیے دعا بھی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اسی طرح حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، جیسے ہمارا معاملہ بن چکا ہے کہ ہمیں نماز بھی بد دعائیں دیتی ہے، کسی کی بد دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو مومن مسلمان وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتا ہے، جان چھوڑاتا ہے، وضو اطمینان سے نہیں کرتا ہے، اہتمام سے نہیں کرتا ہے، اور نماز سے جان چھڑا کر بس منہ پر ہاتھ پھیر کر نکل جاتا ہے، ایسی نماز و شخص کے لیے بد دعا دیتی ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح برباد کرے، خوار کرے، ذلیل کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ پھر پرانے کپڑے کی طرح نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا۔ ہماری نمازیں بھی ہمیں بد دعائیں دینے لگتی ہیں، تو پھر گلہ کس سے؟ جب یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، پورے معاشرے پر، پورے علاقوں پر، پورے ملکوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر اور لوگوں سے گلے کیوں ہونے چاہیے؟ ہمیں خود اپنے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میں اسلام میں کتنا داخل ہو چکا ہوں۔ رنگ جو کپڑے پر نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طور طریقے ہمارے بدن پر نظر آنے چاہیے۔ ہماری شکل و صورت حضور علیہ السلام کی مبارک صورت کی طرح نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق نہیں ہے، ہمارے اخلاق حضور علیہ السلام کے اخلاق جیسے نہیں ہیں، ہم الٹ چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم نے جھوٹ کو اپنے شیوا بنایا ہوا ہے، اور نفس شیطان نے اتنا زور لگایا کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ایسے بیٹھ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہے، جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانا، غیبت کرنا، حسد کرنا، دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، پریشانی میں ڈالنا، اس کو ذہنی اذیت میں ڈالنا۔ پتہ نہیں کتنے سارے سفر کے مہینے پر جب بیان کیا نا، نحوست ہے نا، نحوست، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سب سے بڑی نحوست مومن مسلمان کا اپنا عمل ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا وبال کتنا ہے، ایک جھوٹ بولنے کا وبال کتنا ہے، غیبت کا وبال، حسد کا وبال، تکبر کا وبال، اچھا اس طرح بدنظری کا وبال، غیبت سننے کا وبال، چغل خوری کا، اور دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کا۔ یہ تمام برائیاں صبح سے لے کر شام تک ہم کرتے ہیں۔ جب اس اتنی بیماریوں کا اور برائیوں کا گند ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے اور صرف ایک نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جان چھڑا کر، تو وہ ایک جان چھڑائی ہوئی نماز اتنا گند کیسے ہٹائے گی جلدی؟
کیسے ہٹائے گی؟ ان تمام گندگیوں کی وہ نحوست کتنی بہت زیادہ ہوگی۔ اس دیوار پر سارا دن گندگی ملتے رہو، سارا دن گندگی گندگی گندگی، اور پھر ایک برش اس پر رنگ کا پھیر دو تو کیا وہ اس کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں کافی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہر کسی کی عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن نفس شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں۔ خواہشات طبعیہ غیر شرعیہ، جو غیر شرعی خواہشات ہیں، ہم اس کے قیدی بن چکے ہیں۔ اپنے غیر شرعی خواہشات کے پورے کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی بن چکے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ لیکن شیطان زور لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم تابعداری مت کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب میں کسی سے کہوں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، دیکھو منہ پر وہ تمہیں برا کہہ رہا ہے، مار رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مان کے شیطان کے ساتھ اچھا تعلق بنا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ عملی طور پر جو بغاوت ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شروع کی ہے اس کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کرو، تگ و دوڑ کرو، محنت کرو، اور سب سے بڑی محنت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو۔ دعا بھی مانگو کہ یا اللہ میرے لیے آسان فرما، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ قلوب الناس، تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے ہیں تو بدلنے میں پھر اوقات اور لمحوں کی نہیں، بس کن فیکون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، تیرا دل بدل گیا ہے، تمہاری زندگی بدل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشے بخشائے ہو گئے ہو، مانگتے رہو مجھ سے اور بھی مانگتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میری زندگی میں دین اسلام بہت کم ہے، مجھے پورا کا پورا دین اسلام میں داخل کر، میری دعائیں تو قبول کرے گا، تو مجھے نیک بنائے گا، نمازی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، اپنے نیک اور صالحین میں شمار کرے گا، میرا حشر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ یا اللہ مجھے تو ہی اس گناہ سے بچائے گا، جس گناہ میں میں پھنسا ہوا ہوں، برائیوں میں پھنسا ہوں، یا اللہ تو ہی مجھے نکالے گا، اور کوئی بھی نہیں ہے، میں خود بھی یا اللہ بہت زیادہ کمزور ہوں، مجھے نکال ان برائیوں سے۔ پھر دیکھ کیسے زندگی نہیں بدلتی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ نہ معلوم قبولیت کی گھڑی میں تمہارے منہ سے دو نکلے ہوئے الفاظ تمہارے لیے قبول ہو گئے تو ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، قیامت بھی تمہاری پار ہو جائے گی، سب کچھ تمہارا حل ہو جائے گا۔ تو اپنے نفسانی خواہشات سے نکل کر، جو غیر شرعی خواہشات ہیں ان سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی جو بغاوت ہم نے شروع کی عملی طور پر، اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر اور میری مدد کر۔ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے یا اللہ میری مدد کرنے والا، تو ہی میرا آسرا ہے، تو ہی میری مدد کر۔ اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اگر ہم ابھی سے نہیں کریں گے، جوانی کے زمانے میں نہیں کر سکیں گے تو بڑھاپے میں کیا؟ بڑھاپے میں تو شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے، شیر بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اصل عبادت اور اصل چیز، اصل عمل وہ جوانی کے زمانے میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے قبولیت کے معیار تک پہنچاتے ہیں۔ تو کوشش ہونی چاہیے اس بات کی کہ یا اللہ میرے لیے آسانی فرما۔ یہی کہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ میرا دل بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے،
میرے تمام جسم، میرے تمام اعمال سب کچھ تیرے دائر اختیار میں ہیں۔ یا اللہ میری زندگی بدل دے اور میرے حالات بدل دے اور مجھے اپنا نیک اور صالح بنا دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ پر توفیق عطا فرمائے۔